السلام علیکم 8 کلاس. آج ہم تاریخ کے سیکنڈ چیپٹر کی طرف چلتے ہیں. اس کا سیکنڈ چیپٹر ہے سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ. سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے اور 80 سال کی عمر میں 27 مارچ 1898 عیسوی میں علی گڑھ میں وفات پائی. اس چیپٹر کا پہلا لانگ کوشچن ہے 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے مذہبی، سیاسی اور تعلیمی حالات کا جائزہ لیں. اس کا آنسر پیج نمبر 14 سے 15 تک ہے. پیج نمبر 14 سے یہاں سے کوشچن شروع ہو رہا ہے. ذیل میں 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد کے حالات کا ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے. یہاں سے فرسٹ لانگ کوشچن شروع ہو رہا ہے اور پیج نمبر 15 کے شروع میں یہاں تک ہندوؤں کے ہاتھ آنے لگی. یہاں تک فرسٹ لانگ کوشچن کا آنسر ہے. سرکاری ملازمتوں سے محرومی. اس کا مطلب ہے کہ کس طرح مسلمان سرکاری ملازمتوں سے محروم ہو گئے. 19ویں صدی کے آخر تک انگریز حکمرانوں نے جو اقدامات اٹھائے ان میں اکثر مسلمانوں کے خلاف تھے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی. مطلب مزید جو ہے بگڑتی چلی گئی. مسلمانوں کی اکثریت کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا گیا. مطلب زیادہ تر جو مسلمان تھے انہیں سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا گیا تھا. نیز آئندہ کے لیے ان پر سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے. جب کسی دفتر میں کوئی اسامی خالی ہوتی، مطلب کوئی سیٹ، کوئی جگہ خالی ہوتی، تو حکومت کی طرف سے دیے جانے والے اشتہار میں خاص طور پر درج ہوتا کہ مسلمان اس اسامی پر درخواست دینے کے اہل نہیں. مطلب مسلمانوں کے لیے تمام سیٹیں جو تھیں دفتر میں سرکاری ملازمتوں کی، ان پر پابندی لگا دی گئی کہ کوئی ان کو ملازمت کے لیے نہیں بلائے گا. اس طرح یہ ملازمتیں دوسری اقوام، قوم کی جمع ہے اقوام، خاص طور پر ہندوؤں کو دی جاتی رہیں. اس سے انگریز حکمرانوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہر اعتبار سے اس قدر کچل دیا جائے کہ وہ انگریزوں کے سیاسی حریف کی حیثیت سے دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہیں. مطلب وہ مسلمانوں کے ساتھ سیاست میں یا حکومت میں کسی قسم کا حصہ لینے میں دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہ کرے. مسلمان حکمرانی سے غلامی کی دلدل میں گرے تو انگریز اور ہندو اقوام نے انہیں مزید نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. کوئی کسر نہ چھوڑنا مطلب اس کا مطلب ہے کوئی کمی نہ رہنے دینا کسی چیز میں، کہ وہ ہر طرح سے مسلمانوں کو اس طرح متاثر کر رہے تھے کہ وہ کسی چیز میں بھی مسلمانوں کو آگے نہیں لے کے آ رہے تھے. زمینوں سے بے دخلی مطلب زمینوں سے نکال دینا. سرکاری ملازمتوں کے علاوہ مسلمانوں کا صدیوں سے عام پیشہ کاشتکاری تھا. مطلب کھیتی باڑی کرنا مسلمانوں کا عام پیشہ تھا جو صدیوں سے چلتا آ رہا تھا. ان میں زیادہ تر لوگ جاگیرداروں کی زمینوں پر کام کرتے تھے. انگریزوں نے مسلمانوں کو زمینوں سے بے دخل کر کے تمام زمینیں ضبط کر لی، مطلب ان پر قبضہ کر لیا مسلمانوں کو نکال کر ان زمینوں سے. اس طرح مسلمانوں میں جاگیردار اور عام کاشتکار دونوں طبقے معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے. بدحالی کا مطلب ہے برے حالات. مطلب ہمارا جو طبقہ تھا وہ سارے کا سارا طبقہ بہت زیادہ برے حالات میں مبتلا ہو گیا. انگریزوں نے بہت سے نئے ٹیکس جاری کر دیے. وہ ٹیکس جو پہلے معاف تھے ان کو دوبارہ شروع کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں مسلمان معاشی طور پر تنگ دستی کا شکار ہو گئے. تنگ دستی کا مطلب ہے غربت، ناداری. اس کوشچن کا آدھا حصہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے.